ماشاءاللہ کافی تجربہ ہو گیا آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. کیسا محسوس ہوتا ہے جب روز کالج جاتے ہیں, بچوں سے ملتے ہیں, کیا فیلنگز آتی ہیں؟ بعض دوست سمجھتے ہیں کہ بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے آدمی کے لیے. روٹین وہی ہے آپ کی, صبح ارلی اٹھنا, تیار ہونا, شیو کرنی, اور آپ نے جو لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اس کی تیاری کرنی, جا کے کلاس میں دینا. میں سمجھتا ہوں اللہ جل شانہ کی ہر ایک چیز روٹین کے مطابق ہے. سورج وقت کے مطابق نکلتا ہے, غروب وقت کے مطابق ہوتی ہے, رات اور دن کا تال میل ہے, ہارمونی ہے. ہم اس کی ایک یونٹ ہیں, ہم اس کی ایک اکائی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اکائی ہے نا, جو چھوٹی سی چیز ہے, آپ جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑی بنتی ہے. ایسے ہی ہے. ایسے جب چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑی بنتی ہے تو بڑا بننے کے لیے آپ کو اس روٹین کو فالو کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے کام ٹھیک کرنے پڑیں گے. ٹھیک کرنے پڑیں گے. اگر آپ کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں ہے. اور یہ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا. میں نے یہ نہیں ہے کہ صرف اساتذہ کرام, ان لوگوں سے بھی سیکھا جو پڑھے لکھے نہیں تھے. جو مشکل میں جس شخص نے وقت گزارا ہے اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اس مشکل وقت کا. ٹھیک ہے. وہ اپنے تجربے کی بات کرے گا. وہ کہے گا کہ زندگی میں یار اپنی روٹین سیدھی کر لو. اب ہیڈ ماسٹر صاحب نے دیوار جو ہے وہ باہر والی وہ پینٹ کروا دی. پینٹ کروانے کے بعد اس نے لکھوا دیا کہ اس کے اوپر کوئی اشتہار نہیں لگے گا, کوئی اس پر لفظ نہیں لکھے گا, جو لکھے گا اسے حوالے پولیس کر دیا جائے گا. اب میرے جیسے بندے کو چڑھ تھی, میں نے اس دیوار کے اوپر مانسٹر بنا دیے. اچھا. مانسٹر بنا دیے. اب ہیڈ ماسٹر صاحب جب صبح آئے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے سب سٹاف کو لائن نظر کیا, انہوں نے کہا دیکھو بھی یہ کس کا کام ہے. اب دیکھیں جو ادارہ ہے وہاں پر کوئی بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا تو بہت سارے لوگ دیکھیں گے اسے. پتہ چلا کہ اسی کلاس اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے یہ کام کیا. ان کو بلا لیا, پوچھا کہ یہ کیوں کیا. کوئی جواب نہیں. سر نیچے ہے. بٹھا دیا, بیٹھ جاؤ بیٹے ادھر. والد صاحب کو بلا لیا, کہا کہ جی آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے. بلکہ اب آپ جانتے ہیں ہم حرکت نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کرتوت کی. اچھا. اب بچہ جو ہے وہ ندامت سے بھرا سر نیچے بیٹھا ہے. تو والد صاحب نے پوچھا ہیڈ ماسٹر صاحب سے, سر کتنا اس کا خرچہ آیا؟ انہیں اتنا. انہوں نے چیک نکالا, چیک بک نکالی, چیک لکھا اور لکھ کر دے دیا. جاتے وقت صرف بیٹے کو اتنا کہا, بیٹے کسی دن تو اپنے والد کا سر فخر سے بلند کر دو. اچھا. اب والد صاحب تو نکل گئے. اب بچہ اس کے بعد زارو کتار رونا شروع ہو گیا. ہیڈ ماسٹر بھی پوچھے, ٹیچر بھی پوچھے, بھی کیا ایسی بات کہہ دی آپ کے والد صاحب نے کہ آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ کہا یہی تو دکھ ہے کہ کہا کچھ نہیں. یہی تو دکھ ہے. کہا. اور پھر تاریخ یہ بتاتی کہ وہ بچہ اسی اسکول کا ٹاپر ہو گیا. اچھا. نہ صرف اس اسکول کا ٹاپر ہو گیا بلکہ بورڈ کا ٹاپر ہو گیا. کہ والد نے کہا ہے کہ یار کبھی تو میرا سر فخر سے بلند کر. موٹیویشنل جو آپ شروع میں فرما رہے تھے نا کہ یار کوئی ایسا لفظ آپ کو مل جائے کہ جو آپ کی زندگی کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دے, کامیاب بنا دے. آج کل ہر بندہ کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے میں کوئی رول ادا نہیں کر رہا. کامیابی پیچھے آپ دوڑے پڑے اور نمبروں کی دوڑ ہمیں لگی ہوئی ہے. کیا بات ہے. ہمارے ناظرین نے آج آپ کا پیغام سن لیا کہ پہلے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, کامیابی خود مل جائے گی. خود مل جائے گی. بہت شاندار بات ہے. اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بڑی عزتوں سے نوازا ہے. شکر الحمدللہ جی. اس کا من فضل ربی. جی اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ کیا انسپائریشن رہی ہے زندگی میں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یس. اب کریڈٹ کی بات کیونکہ جو نا یہ کیمرے کی آنکھ ایسی ہوتی ہے, اس میں نا سچ بولنا چاہیے, جھوٹ پکڑا جاتا ہے چہرے سے بھی آنکھوں سے بھی. اب ریزن یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی اس کی دیواریں کچی ہوتی تھی, ساتھ ہی زمین تھی ٹھیکے پہ لی ہوئی. کسان ہے والد صاحب, مزدور کا بیٹا ہوں, کسان کا بیٹا ہوں, مجھے بھی یہی عادت تھی. اب چھٹی ہونی تو اس کے بعد میں نے وہ دیوار پلانگنی اور والد صاحب کے ساتھ کام کروانا. بحثیں کافی زیادہ تھی. جتنے ہم گھر میں افراد سے اس سے کہیں زیادہ بحثیں تھی. اچھا. اور یہ جس گھر میں بیٹھے ہم انٹرویو کر رہے ہیں اس کا جس ایریا میں باہر کی طرف ہے, یہ ساری بحثیں کی وجہ سے باقی گھر ادھر ہوتا تھا. اب میں جب کام کرواتا تھا, ایک دفعہ میرے تائے نے
میرے سر پر جو ہے اتنی بڑی وہ اس کو پرالی کہتے ہیں، اس کا اتنا بڑا گٹھا سر پہ رکھ دیا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا گھر تک لانا. تو میں نے سوچا کہ اسماعیل یہ آپ سے کام ہونا نہیں ہے، یہ کام آپ سے ہونا نہیں ہے. اچھا. یا پڑھ لو تو یا پھر یہ کام کر لو. میں نے ٹھان لی کہ میں نے کچھ بننا ہے، اور میرے لیے تو یہی انسپائریشن تھی کہ یہ نہیں ہے کہ کام سے بھاگنا. کام تو الحمدللہ آج بھی اسی طرح ہی سارے زندگی کے کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کام کر کے. کام میں عظمت ہے. کیا بات ہے. کام نہیں کریں گے تو آپ یہ کہتے ہیں چاچے عظمت کو کھو دے گے، اور عظمت نہ رہی تو شخصیت نہیں رہتی. بہت خوب، ماشاءاللہ.